یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی مشینری اس کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے یا اس کی ٹیوننگ مرمت کے لیے اس کے ساتھ ایک مینول بک دی جاتی ہے، اور مشینری جتنی زیادہ ہیوی ہوگی، جتنی اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی، اتنی ہی اس کی بک، اس کی کتاب کا معیار بھی زیادہ ہوگا۔ اور یقیناً انسان بھی ایک مشینری کی مانند ہے، اس کا جسم ایک مشینری کی مانند کام کر رہا ہے، اور اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ دو تقیدیں اللہ تعالیٰ یہاں پر لائے ہیں، لقد، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس کی مشینری، اس کی شکل و صورت، اس کی ہارڈ ویئر، اس کی سافٹ ویئر، اس کا ان پٹ، اس کا آؤٹ پٹ، اس کا ظاہر، اس کا باطن، سارا کچھ بہترین طریقے سے بنایا ہم نے۔ اور یقیناً پھر اس بہترین مشین کو چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، جن کاموں کی ضرورت تھی، جو امور اس کے اوپر لازم آتے تھے، اس کے لیے اللہ نے ایک مینول بک نصاب بھیجی ہے۔ اور پھر ان انسانوں میں سے، ان مخلوقات میں سے بہترین مخلوق انسان، اور پھر انسانوں میں ساری امتوں میں بہترین امت، امت محمدیہ، برانڈڈ امت، بہترین امت بنائی۔ اور اس بہترین سب مخلوقوں سے اعلیٰ، سارے انسانوں سے اعلیٰ، ساری امتوں سے اعلیٰ امت محمدیہ، اور اس کو چلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جسم کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے ایک کتاب بھیجی کہ اگر مشین خراب ہونے لگے، کام نہ کرنے لگے، راستے سے بھٹک جائے، جو اس کا مقصد ہے اس کے علاوہ کہیں اور جانے لگے، تو اس کتاب سے قانون، قاعدہ، ضابطہ تلاش کر کے اس پہ اپلائی کرنا ہے۔ اور وہ کتاب قرآن ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے بارے میں اتاری۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں بے شمار جگہ پہ آیا اس کا نزول کے بارے میں۔ پوری ایک سورت، سورۃ القدر اتار دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سمجھا نہیں ہم نے قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ یہ تیری مشینری کو چلانے کے لیے نازل ہوا تھا۔ اگر تو کوئی مشین خریدے اور اس کا بنانے والا ساتھ کو کتاب، تجھے بک دیتا ہے، لٹریچر دیتا ہے، تو اس کو نہ دیکھے، بائک میں پیٹرول کی بجائے ڈیزل ڈال دے، چل جائے گا؟ ڈیزل والی گاڑی میں پیٹرول ڈال دے تو چل جائے گی؟ اسی طرح انسان قرآن کے مطابق چلنا تھا۔ اللہ نے یہ کتاب نازل کی تھی، لیکن ہم نے اپنے اندر اس قرآن کے بجائے دوسرے فنون، دوسری باتیں، دوسری تہذیبیں، دوسرے کلچر داخل کیے، تو اس لیے ہم پریشان ہیں۔ نہ ہم ظاہری طور پہ سکون کے ساتھ، نہ باطنی طور پہ سکون کے ساتھ، کیونکہ وہ مشینری کا انجن ڈسٹرب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا، کس نے تجھے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، عزت والی رات، مقام والی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آنے والی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر کام کے، ہر معاملے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے سب کچھ شیڈول پورے انسانوں کا پیدا ہونے سے پہلے جاری کر دیا، لیکن سالانہ شیڈول سارے انسانوں کا، جو انسان کے فرشتے مقرر ہیں، اس کے لکھنے والے، اس کے کرنے والے، وہ اس کو 1 سال کا شیڈول ان کو بتایا جاتا ہے کہ 1 سال میں یہ ہوگا، یہ آئے گا، یہ جائے گا، یہ نفع، یہ نقصان، یہ زلزلے، یہ سیلاب، سارا 1 سال کا شیڈول لیلۃ القدر میں فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، فجر کی اذانوں تک
سحری کے بند ہونے تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے۔ کس قدر عظیم رات ہے، 1000 مہینے 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، کون اتنی عمر پاتا ہے؟ لیکن یہ بات مسلمہ ہے، ہر کوئی لازم ہے ماننے پہ کہ ہر کسی کی زندگی میں بے شمار لیلۃ القدر آتی ہے، اور وہ ہر لیلۃ القدر کو تلاش کر کے کئی 83 سالوں کی عبادت کا ثواب لے سکتا ہے۔ لیکن ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ صحیح بخاری 2044، کان النبی یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ اللہ کے نبی ہر سال رمضان میں آخری عشرہ اعتکاف کرتے۔ جس سال وفات پائے قبض، اللہ کے نبی کو فوت کیا گیا، اس سال آپ نے آخری 20 راتوں کا اعتکاف کیا، 20 دنوں کا اعتکاف کیا آپ نے۔ یہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری 10 دن عبادت کے لیے خاص، اور یوں کہہ دو تو غلط نہیں، ہمارے آخری 10 دن کمائی کے لیے خاص۔ دکان ٹائم سے پہلے کھولنی ہے، رات لیٹ نائٹ بند کرنی ہے، یہی تو 10 دن کمائی کے ہیں، بعد میں نہ جانے کون دے گا تجھے رزق، نعوذ باللہ۔ رب پہ یقین نہیں ہے، رب پہ توکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری 10 دن عبادت کے لیے خاص، اور ہمارا معمول آخری 10 دن تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، گندم کی کٹائی کے لیے خاص۔ سورۃ البقرہ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو عورتوں کے پاس نہیں جانا، بیویوں کے پاس نہیں جانا۔ یہاں ایک بات یہ لازم آئی کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد سے باہر نہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کئی باتیں چلتی ہیں، مسجد کے ساتھ اٹیچ کمرہ ہے تو وہاں اعتکاف عورتیں بیٹھ جائیں، نہیں، عورت اعتکاف بیٹھے تو تب بھی مسجد میں بیٹھے گی۔ ہاں، جو جگہ عورتوں کے لیے خاص ہے، مسجد کا حصہ ہے، جس طرح جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، عیدین پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اس حصے میں وہ مسجد کا حصہ شمار ہوتا ہے، وہاں عورتیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ صحیح بخاری، ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اعتکاف کی، فَأُذِنَ لَهَا وَضُرِبَتْ فِيهِ قُبَّةٌ۔ ام عائشہ کو اجازت دی گئی، مسجد کے اندر ان کا اعتکاف کا خیمہ لگایا گیا۔ عورت اعتکاف بیٹھے گی تب بھی مسجد میں بیٹھے گی، مرد اعتکاف بیٹھے گا تب بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا۔ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اعتکاف بیٹھنا کیوں ہے؟ صحیح بخاری 2019، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے نبی آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور پھر اور تخفیف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا کہ مجھے، صحیح بخاری 49 نمبر حدیث، فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا، میں بتلانے کے لیے نکلا تھا تمہیں، راستے میں 2 مسلمان لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کروانے لگ گیا اور مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ لیلۃ القدر عین فکس پرفیکٹ بتایا گیا تھا کہ فلاں رات ہے۔ اللہ کی طرف سے تھا بتانا، اللہ کی طرف سے تھا بھلانا، مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی، مسلمانوں کو دیکھنا تھا کہ یہ کس قدر یہ تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کو۔ فرمایا کہ ہاں، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اب تم ایسے کرو کہ اس رات کو آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 10 میں سے پھر 5 کر دی کہ 10 میں سے 5 میں تلاش کرو۔ اور صحیح بخاری 2014، کرنا کیا ہے اس رات کو؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، مجلسیں لگانے کے لیے نہیں، پکوان بنانے کے لیے نہیں، صرف جاگنے کے لیے نہیں۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، رکوع کیے، سجدے کیے، نوافل ادا کیے، قرآن کی تلاوت کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں من صام رمضان من قام رمضان من قام لیلۃ القدر، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، 3 بار اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سوالیہ نشان یہ آتا ہے، کیا میں نے رمضان کے روزے صحیح مقصد کے ساتھ رکھ لیے؟ کیا میں نے رمضان کی راتوں کا جو سابقہ 15 راتیں گزر گئی، کیا میں نے ان راتوں کا قیام کیا تھا؟
نہیں کیا، آ جا 10 راتیں پھر آ رہی ہیں، 4 ابھی اس سے پہلے باقی ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بشارت دے رہے ہیں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات، آخری 10 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ اذا دخل العشر اشد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا اظہار پر کس لیتے، فل تیاری کر لیتے کہ ان راتوں کو عبادت کرنی ہے، دن کو قیلولہ کرتے، کھانا کم کھاتے، راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو جاگتے ہیں راتوں کو، قیام کرتے ہیں؟ 10 تو بڑی دور کی بات ہے، ہم 5 تاک راتیں نہیں جاگ سکتے۔ وہی جو میں نے پہلے جمعے میں روزے داروں کی اقسام بیان کی تھی، اسی ریشو کے ساتھ 10% لوگ ہیں جو آخری 10 راتیں یا آخری 5 راتیں پوری رات جا کر قیام کر کے پورا 100% ثواب لیتے ہوں گے۔ 30% وہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر جاگے، سو گئے، پڑھ لیا، باتیں کر لی، مجلس لگا لی، موبائل چلا لیا، دوسری چیزیں بھی شامل کر لی۔ 30% وہ لوگ ہیں، اور 50% وہ لوگ ہیں جو لیلۃ القدر کو سونے والے، عشاء پڑھی، 2-4 تراویحاں پڑھی، سو گئے، صبح اٹھے سحری، 1-2 نفل پڑھا، وتر پڑھا، دعا مانگی، لیلۃ القدر گزر گئی۔ یہ 50% ایسے لوگ ہیں، اور 10% وہ جاہل بدقسمت لوگ ہیں جن کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر آئی ہے گئی ہے، کیا ہوتا ہے لیلۃ القدر۔ 10% وہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اسی ریشو کے ساتھ ہیں۔ دیکھ لو اپنے گھرانوں میں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو، اپنے اپنے گھرانوں میں دیکھ لو، گلی محلوں میں دیکھ لو، مساجد میں دیکھ لو، گھر کی عورتوں کو دیکھ لو، کیا معمول ہے ہمارا لیلۃ القدر کا۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تم سخت بہت ہو، تم بڑی سخت باتیں کرتے ہو۔ اور یارو میں فضیلت بتا رہا ہوں، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، کیا سختی ہے اس میں؟ یہ فضیلت ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، رب رحمان آسمانوں پہ بیٹھا، اس کے سابقہ صحیفوں کے اوپر، اس کے نامہ اعمال کے اوپر، اس کے گناہوں والے نامہ اعمال میں قلم پھیر دے گا، سفید کر دے گا، مٹا دے گا، تیری غلطیاں مٹا دے گا، گناہ مٹا دے گا، تجھے صاف کر دے گا۔ فضیلت بتا رہا ہوں، پھر تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں کہ نبی نے یہ فضیلت بتائی تھی، میرا اور تیرا کردار کیا ہے، کیا کیا ہم نے؟ عشاء پڑھی، تراویحاں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، گھر جا کے پڑھو گا، ٹھیک ہے بھائی پڑھ لو، گھر جا کے پڑھ لو، گھر کیا، بیوی بچے، مصروفیات، نیند آ گئی، کھانا جو اچھا خاصا کھایا تھا، 2-4 پلیٹیں سموسے پکوڑے جو بنے تھے وہ کھا گیا، اوپر سے عشاء کے بعد 2-4 روٹیاں بھی کھا گیا، اب سانس نہیں آ رہی، کیسے کھڑا ہوگا رب کے سامنے؟ کیسے پڑھے گا قرآن؟ کیسے کرے گا رکوع؟ کیسے کرے گا سجدہ؟ 11 مہینے رب نے تجھے کھانے کے لیے دیے تھے، 3 ٹائم کھاتا تھا نا، 3 ٹائم کھاتا تھا، 1 مہینہ کھانا کم نہیں کر سکتا؟ پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، رب کے سامنے رونا چاہتے ہو تو خالی پیٹ رویا کرو، خالی پیٹ رونا آتا ہے، پیٹ بھر کے رونا نہیں آتا۔ عورتیں دیکھ لو گھر کی، سحری کھائی، افطاری کھائی، اب نہیں کھڑا ہوا جاتا اللہ کے سامنے، میں صبح اٹھ کے پڑھوں گی، صبح اٹھی، جاگ لیٹ آئی، سحری بنانی ہے، سحری بنائی، بس اب تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، پھر کئی نماز گیا، کئی قیام اللیل، تراویح، تہجد، سب دفن۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دن کو آرام نہیں کرتے، کام کاج سمیٹے نہیں جاتے، ترتیب نہیں بنتی ہماری۔ من قام رمضان علیہ، من قام لیلۃ القدر، ایک موقع رب پھر تمہیں دے رہا ہے، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کی خاطر، محاسبے کی خاطر، ثواب کی خاطر، غفر له ما تقدم من ذنبہ، رب اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آؤ نوجوانوں، مردوں، بچوں، عورتوں، بیٹیوں، ماں اور بہنوں، یہ موقع ضائع مت کرنا، 10 کی 10 راتیں رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دن کو آرام کر لو، اپنا شیڈول ترتیب دو، اپنے کاموں کی ترتیب لگاؤ، نہیں جو دن کو ہے رات کو کام کر لو، ساتھ عبادت کرتے رہو۔ جس طرح عورتوں کے کام ہے واشنگ لگانا، کپڑے دھونا، یہ دن کو کرنے ہیں نا، تو رات کو بھی تو ہو سکتے ہیں، رات کو نہیں ہو سکتے؟ ساتھ قرآن پڑھ، قل هو اللہ کی تلاوت کر، سورۃ ناس پڑھ، سورۃ اخلاص پڑھ، جو زبانی آتی ہیں وہ پڑھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پڑھتی جا، پڑھتی جا، اپنے کام بھی کرتی جا، دن کو آرام کر، قیلولہ کر، 3-4-5 گھنٹے سو دن کو،
پھر تو رات کو جاگ سکے گی۔ یہ رات 83 سال سے زیادہ کی عبادت کے برابر ہے۔ کیوں محروم ہوں ہم؟ کیوں نہ چلیں اس پہ کے اوپر؟ ہاں، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ جس قدر مشینری ہیوی ہوگی اس کے ساتھ آنے والی کتاب بھی اتنی زیادہ کوالٹی کی ہوگی، اتنی زیادہ مقام مرتبہ رکھنے والی ہوگی۔ ساری راتوں میں سے عظیم رات لیلۃ القدر، اس میں رب نے قرآن کو نازل کیا۔ 12 مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ رمضان المبارک، اس میں اس رات کو لائے۔ سارے انبیاء میں سے افضل ترین نبی سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، امین کا لقب پانے والے، وہ وہی لے کے آ رہے ہیں۔ اتارنے والا، بھیجنے والا رب رحمان، لانے والے جبرائیل علیہ السلام، جن کے اوپر آ رہا ہے نبیوں کے سردار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس رات میں آیا، ساری راتوں کی سردار لیلۃ القدر، جس مہینے میں آیا، 12 مہینوں کا سردار رمضان المبارک۔ کتنی فضیلت ہے قرآن کی! یہ رمضان کی فضیلت کی وجہ قرآن ہے۔ اور اس قرآن پہلے نازل ہوا یا روزے پہلے نازل ہوئے؟ پہلے قرآن نازل ہوا۔ قرآن تو غار حرا میں نازل ہونا شروع ہو گیا، اور یہ جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ لوح محفوظ سے بیت العزا میں رب نے ایک بار مکمل قرآن اتار دیا تھا لیلۃ القدر میں۔ پھر وہاں سے وقفے کے ساتھ، موقع کے مطابق، مناسبت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے۔ پورا قرآن لیلۃ القدر کو نازل ہو چکا تھا آسمانوں پہ۔ ہر چیز میں فضیلت، ہر چیز میں معیار، لیکن میرا کیا شیڈول ہے؟ اور پھر دنیا میں پڑھنے والے قرآن کو، ان کی فضیلت صحیح بخاری 4937 نمبر حدیث، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قرآن کو پڑھنے والے مہارت کے ساتھ، فن کے ساتھ، تجویز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، مہارت کے ساتھ پڑھنے والے کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہوں۔ کیوں اہتمام کیا جاتا ہے رمضان کے اندر تراویح کا، تہجد کا، قرآن کی تلاوت کا؟ کیوں اہتمام کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ پہلے قرآن نازل ہوا، پھر رب نے اس رمضان میں روزے نازل کر کے اس کی فضیلت کو دوبالا کر دیا، ڈبل کر دیا، سکھیر کر دیا۔ پہلے قرآن پھر رمضان، پہلے قرآن پھر سیام، روزے بعد میں آئے، پہلے قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کی وجہ سے اس رمضان کو فضیلت دی۔ اور پھر قرآن پڑھنے والے، مہارت کے ساتھ پڑھنے والے کل قیامت کے دن فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، فرشتوں کی صفوں میں۔ لیکن ہم تو ان کو دنیا میں بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا۔ ایک طرف ڈاکٹر کھڑا ہو، انجینئر کھڑا ہو، ایک طرف حافظ قرآن کھڑا ہو۔ فیصلہ تمہارا ہے، میرا نہیں۔ کس کی ویلیو زیادہ سمجھتا ہے ہمارا معاشرہ؟ چند لوگوں کے سوا جن کو رب نے عقل سے نوازا، سمجھ بوجھ سے نوازا، کس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر کو یا قرآن، حافظ قرآن کو، عالم کو، ترجمہ اور مفہوم تشریح جاننے والوں کو؟ دل بڑا کرتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کل قیامت کے دن فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو، لیکن کیا کر رہا ہے بیٹا؟ MBBS کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بیٹا؟ انجینئرنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بیٹا؟ وکیل بن رہا ہے، MBBA کر رہا ہے۔ اور مدرسے میں حافظے کے لیے، قرآن کے حفظ کے لیے، درس نظامی کے لیے کس کو بھیجیں گے ہم؟ جو سکول سے بھاگا ہوا، ہر سال فیل ہونے والا، میٹرک میں 2-4 سپلیاں لینے والا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، مدرسے میں پلنے کے لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا، پڑھنے کے لیے نہیں، پلنے کے لیے آتے ہیں۔ گھر میں نہیں پل سکتے، گھر والوں سے اوور، گلی محلے والے تنگ، مدرسے میں داخل کروا دو، پھر دوسرے چوتھے دن مہینے بعد اعتراض لے کے آ جاؤ، مولوی صاحب تم سے ہمارا بیٹا نہیں سنبھالا جا رہا۔ پھر کہیں گے مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ اور یارو فضیلت بتا رہا ہوں، الماہر بالقرآن
مع الصفرۃ الکرام البررہ، فضیلت صحیح بخاری، نبوت والی زبان، قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا کل قیامت کے دن فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ فضیلت بتا رہا ہوں، پھر جھنجھوڑ رہا ہوں میرا اور تیرا کردار کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے قرآن کے لیے؟ کیا اس کو پسے پشت تو نہیں ڈال دیا؟ رب نے تو عظیم فرشتہ، عظیم نبی، عظیم رات، عظیم رمضان مہینہ عظمت والا، اس میں قرآن کو نازل کر کے پھر اس رمضان میں روزوں کو فرض کر کے کیوں فرض کیا روزوں کو؟ کیونکہ عبادتوں میں سے سب سے اعلیٰ عبادت تھی۔ باقی باتوں کا ثواب رب نے خود دینا ہے، اور باقی باتوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے آئے گا۔ روزے کا ثواب رب کہے گا میں خود دوں گا، پیچھے ہٹ جاؤ فرشتوں، یہ روزہ میرے لیے تھا، میں خود ثواب دوں گا۔ ساری باتوں میں افضل عبادت روزہ تھی، اس لیے اس کو افضل مہینے کے اندر نازل کیا، افضل مہینے میں فرض کر دیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ قرآن کے ساتھ ظلم، زیادتیاں۔ 1 گھنٹہ تراویح کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، گھر جا کے پڑھیں گے، نیند کھینچ لیتی ہے، بستر کھینچ لیتا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی، بیوی ماں بہن آوازیں دیتی ہے، دروازہ بجاتی رہتی ہے، دستک پہ دستک ہوتی ہے، این 15-20 منٹ پہلے اٹھوں گا، منہ پہ 2 چھٹے ماروں گا، کھانا کھا کے نماز کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ شیڈول ہے اکثریت 50% ہمارے معاشرے کا۔ ہم مسلمان ہیں، امتوں میں بہترین امت ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، ہماری کتاب کتابوں کی سردار ہے، مہینوں کے افضل مہینوں میں نازل ہونے والی ہے، افضل رات میں نازل ہونے والی ہے، وہ سب کچھ افضل، تو گھٹیا کیوں؟ تیرا معیار گھٹیا کیوں؟ پھر فرمایا والذی یقرأ یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق علیہ اجران۔ کہا ہاں چلو نہیں مہارت کے ساتھ پڑھ سکے، عمر گزر گئی، بعد میں کسی نے بتایا تھا وہ بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس پر پڑھنا مشقت ہے، بزرگ ہو گیا، لفظ نظر نہیں آتے، اب زبان پہ لفظ نہیں آتے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، یتتعتع مشکل ہے، علیہ شاق کوشش کرتا ہے، مشکل پڑتی ہے، پھر بھی لگا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، جوڑ کرتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لہو اجران، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ جا دنیا کی کوئی کتاب لگا کے مجھے دے دے جس کو پڑھنے سے تجھے ڈبل مارک ملتے ہوں۔ 100 نمبر کا پیپر ہے، دن رات 1 کر لے 100 ہی لے سکے گا، 101 نہیں آئے گا۔ اور یہ قرآن ہے، نہیں آتا دنیا کے شیڈول کے مطابق، دنیا کے قوانین کے مطابق تجھے کتاب پڑھنی نہیں آتی تو فیل ہوگا نا۔ رب کہتا ہے تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، تو کوشش کر، لگا رہ، محنت کر، سیکھ اس قرآن کو۔ میں تجھے، لوگ 1 پڑھیں گے 10 نیکیاں 1 حرف کی، تجھے 1 حرف پڑھے گا 20 نیکیاں دوں گا، 20 نمبر لگاؤں گا تیرے۔ کتنے روزے گزر گئے ہیں؟ 16واں روزہ ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کتنا قرآن پڑھ لیا میں نے۔ وہی ریشو 10-30-50-10 والی، 10% وہ لوگ ہوں گے جن کے 16 پاروں سے زیادہ ہوئے ہوں گے۔ خود آپ نے اپنے ابھی اگر گنتی شروع کر لو، یہ نسبت غلط نہیں ہے، اسی مسجد کے صرف لوگوں کو، اور مائیں بہنیں تو شاید اس تناسب سے بھی نیچے، سارا ٹائم کھانے پکانے کے اندر، بچوں کو سنبھالنے میں، کام کاج کرنے میں گیا قرآن۔ کیا مہینہ واپس آئے گا؟ کیا راتیں پلٹ کے آ جائیں گی لیلۃ القدر والی آخری اشرے کی؟ کام بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، صرف شیڈول بنانے کی ضرورت ہے، ایک ترتیب دینے کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے۔ آج کل صبح شام، کل شروع کروں گی، کل پڑھ لوں گی، آج رہ گیا کل سے ہی، آتے آتے عید آ جاتی ہے، بس شاپنگ کے اندر عید کی خوشیوں میں گیا رمضان۔ کتنا قرآن پڑھا ہم؟ 10% وہ لوگ ہیں جنہوں نے 16 پاروں سے کراس کر گئے ہوں گے، جن کے 20-25 قرآن ختم ہونے والا ہوگا، صرف 10% لوگ ہوں گے وہ۔ 30% وہ لوگ ہوں گے جن کے 16 پارے ہوں گے، پاس مارک لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رمضان مکمل ہوگا ساتھ ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا، پاس مارک لینے والے ہیں۔ 50% وہ لوگ ہوں گے، 50% جن کے 16 سے نیچے ہیں، 10 پارے، 15 پارے، 8 پارے، 7 پارے، 13 پارے، 16 سے نیچے ہیں۔ رمضان ختم ہو رہا ہوگا، وہ یار میرے 2 پارے رہ گئے، میرے 4 رہ گئے، میرے 6 رہ گئے، نہیں ختم کر پائیں گے قرآن۔ جو رمضان میں نہ ختم کر پایا، یاد رکھنا یہ بات، وہ 11 مہینوں میں قرآن ختم نہیں کر سکے گا۔ 50% لوگ ایسے ہیں۔
اور 10% وہ لوگ ہیں جو فیل، بالکل جن کو پرواہ نہیں ہے کہ رمضان ہے، قرآن پڑھ لیں، 1 پارہ، 1 رکوع، 2 رکوع، 2 پارے، 4 پارے، 16 روزہ، 16 رمضان ہے، ابھی ان کے 2 پارے 3 پارے ہوئے ہوں گے صرف، وہ بھی شاید میں نے زیادہ بتا دیے۔ یہ ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق، جو سب کتابوں سے عظمت والی کتاب، لیلۃ القدر عظیم رات میں نازل ہوئی، جس کی وجہ سے ساری فضیلت رمضان کی، یہ تناسب ہے ہمارا اس کے ساتھ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ والی کتاب بات نہیں ہے، کوئی اس میں ثابت نہیں کر سکتا، ایک نقطے کی زیر زبر کی غلطی ثابت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا مصنف یہ دعویٰ کر سکے، یہ چیلنج کر سکے کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، آئے دن پروف ریڈنگ ہوتی رہتی ہے، اس کی غلطیاں درست ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم ان کو توجہ دیتے ہیں، بایو کو توجہ، کیمسٹری کو، فزکس کو، میتھ کو توجہ، قرآن تو پسے پش ڈال دیا۔ بچے سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ بایو میں کتنے مارک ہیں، کیا کر رہے ہو، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہ جو سبجیکٹ ہے اس میں مارک کتنے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کہ ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ ہے، سبب ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں سے کبھی قرآن کا نہیں پوچھا کہ بیٹا آج قرآن کتنا پڑھا تھا، آج تو نے ترجمے کے ساتھ کتنا پڑھا تھا، تیرا ترجمہ کتنا ہو گیا، تو نے کوئی قرآن کی آیت سمجھی تھی، مجھے بتا ذرا رب نے اس قرآن کی آیت میں کیا مسئلہ بتایا تھا، مجھے بھی ذرا سمجھا، کبھی نہیں پوچھا ہم نے۔ پھر کہتے ہیں قرآن تو سب سے افضل کتاب ہے، اور تیرے نزدیک بایو افضل ہے، تیرے نزدیک کیمسٹری افضل ہے، تیرے نزدیک میتھ افضل ہے، تیرے نزدیک قرآن افضل نہیں ہے، تیرے قول اور فعل میں تضاد ہے، تیری زبان کچھ کہتی ہے، تیرا عمل کچھ اور ثابت کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ڈپریشن کا علاج ہے، ڈپریشن کا بہترین علاج۔ لوگ ہمارے معاشرے میں 99% لوگ بے سکونی کی وجہ سے پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پرابلمز ہیں، زندگی درست نہیں ہو رہی۔ اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میرا پھر بھی ڈپریشن دور نہیں ہوتا، میری ٹینشن ختم نہیں ہوتی۔ ہاں تجھے بتاتا ہوں قرآن کس انداز سے پڑھے گا تو تیری ڈپریشن دور ہوگا، تیری بے سکونی بھی ختم ہوگی۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اور کون سے کیا کیا پڑھے، سابقہ انبیاء کے قصے پڑھے، سابقہ قوموں کے واقعات جن کے اوپر عذاب آئے تھے رب کے، ان کو پڑھ، پھر تیرا ڈپریشن دور ہوگا، تیری بے سکونی ختم ہوگی۔ جو ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ساس بہو کا جھگڑا، ماں بیٹی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، یہ ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ بچوں کو ٹیوشن رکھا دیتے ہیں، بھائی سکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں، گھر آ کے پھر ہوم ورک بھی کر رہا ہے، 3 بار پڑھ رہا ہے، 3 بار۔ اور قرآن کے ساتھ ہم نے کیا انصاف کیا، صبح اٹھا مسجد میں گیا، وہ بھی قسمت والا، مسجد میں گیا قرآن پڑھا واپس آ گیا، 24 گھنٹوں کے بعد دوبارہ پھر صبح کھلے گا پارا، کھلے گا قرآن۔ یہ انصاف ہے ہمارا۔ 3 بار سکول کی کتابیں کھولی جاتی ہیں اور قرآن کو 24 گھنٹوں کے بعد کھولا جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے بچہ، ماما کیا کہتی ہے سب سے پہلے، یہ خاص طور پر میری ماں اور بہنوں کے لیے، کیونکہ یہ ماں اور بہن بچے کی تربیت کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ کیا کہتی ہے ماں بچے کو، بیٹا اٹھ جاؤ، سکول بھی جانا ہے، سکول کی تیاری کر لو۔ ہم نے کنسپٹ بچوں کو سکول سکول سکول، دنیاوی تعلیم، یہی کنسپٹ دیا۔ کبھی بچے کو یہ نہیں کہا بیٹا اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں بیٹا ہاتھ منہ دھو لو، ناشتہ کر لو، بیگ پہنو، تیاری کرو، سکول جاؤ۔ بیٹا اٹھ جاؤ، وضو کر کے آؤ۔ جب بھی اٹھے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھے، بعد میں اٹھے، جب بھی اٹھے اس کو کنسپٹ تو دے۔ اس کو مؤذن فرشتوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہو، اس کو ڈبل اجر دلانا چاہتے ہو، تو اس کو بچپن میں سیکھا پتھر پہ نقش کی طرح ہوتا ہے۔ ابھی وہ پتلی شاخ ہے، جس کو جدھر کھینچ کے کھڑا کرنے کی کوشش کرو گے وہی کھڑا ہوگا۔ اس کو کنسپٹ دو، بیٹا وضو کر کے آ، نماز پڑھ، نہیں آتی مصلی بچھائے، کھڑا ہو، نیچے اوپر ہو، جیسے بھی کرے، اس کو پتا ہو کہ میں نے اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے، پھر میں نے نماز پڑھنی ہے۔ پڑھ لی بیٹا نماز، اب قرآن پکڑ، سپارہ پکڑ۔ بڑا قرآن پڑھ رہا ہو نا، چھوٹا بچہ بے سمجھ جس کو باتیں بھی کرنی نہیں آتی، وہ پاس بیٹھا ہو، وہ بھی ہل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ بڑوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں قرآن نہیں پڑھتی گھروں میں،
بس مرد بابا جی رکھے ہوئے ہیں، صبح صبح اٹھے، ایک پاؤں دو پاؤں رکوع پڑھ لیا، بس برکت کے لیے کافی ہے، یہ ہم نے برکت کے لیے رکھ لیا۔ سارے گھر کا ماحول ہونا چاہیے، سب صبح نماز پڑھے، بچوں سمیت نماز کے بعد قرآن کی ایک کلاس لگنی چاہیے، ایک گھر کا بڑا اس میں ترجمے کی آیت پڑھائے، نئی کلاس لگا سکتے، اپنے اپنے روم میں بیٹھ کے، اپنے اپنے کمرے میں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے بستر میں ایک قرآن کی تلاوت کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، بچوں کو سکھلائیں کہ بیٹا نماز کے بعد قرآن کے بعد تمہیں سکول کی تیاری کرنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، پھر تمہیں قرآن پہلے سکول بعد میں۔ قرآن افضل ہے، سکول ادنا ہے، قرآن اعلیٰ ہے، سکول ادنا ہے۔ کنسپٹ دو بچوں کو شروع سے، پھر کہتے ہیں نسلیں بگڑ گئی، نوجوان نافرمان ہو گئے، معاشرہ خراب ہو گیا، وہ بھائی ماؤں نے خراب کیا، بہنوں نے خراب کیا، والدین نے خراب کیا۔ سکول پڑھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ سکول، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی، اعلیٰ سے اعلیٰ استاد، اور قرآن کے لیے بس یہ محلے کے مولوی صاحب کافی ہے، جس کو 15,000 مہینے کا ملتا ہے، بس وہ اپنا گزارا کر رہا ہے بیچارہ۔ کیا کہا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ قرآن تمہارے لیے یا تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا یا تمہاری شکایت لگانے کے لیے آئے گا؟ یاد رکھنا یہ بات، مت سمجھنا کہ ہم اس قرآن کے ساتھ بڑا محبت کرنے والے۔ ہاں، اگر تم واقعی حقیقی محبت کرنے والے ہو تو ٹھیک ہے، کرو محبت۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سناتا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام بعشر آیات، جس نے 10 آیات کا قیام کیا، رات کو قیام کیا، لم یکتب من الغافلین، وہ غافلوں میں سے شمار نہیں ہوگا۔ ومن قام بمئات آیات، جس نے 100 آیات رات کو قیام کیا، قرآن کی 100 آیات قیام کے اندر پڑھی، کتب من القانتین، وہ فرما برداروں میں سے لکھا جائے گا۔ ومن قام بألف آیہ، جس نے 1000 آیات قیام کے اندر پڑھی، کتب من المقنطرین، وہ خزانہ جمع کرنے والوں کے اندر لکھا جائے گا۔ اب دنیاوی لحاظ سے تم اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں تو یوں ہوگا کہ جس نے 10 آیات اپنے رات کی تہجد کی تراویح کی نماز میں تلاوت کی، وہ پاس ہے، رب کے ہاں اس کے پاس مارک لگ گئے 10 آیات پڑھنے سے۔ کیا ہم 10 آیات سے بھی گزر گئے؟ رات کو 10 آیات کا قیام نہیں کر سکتے؟ آخری 2 سورتیں 11 آیات ہیں، کیا ایک وتر میں آخری 2 سورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ فیل ہے وہ لوگ جو رات کو 10 آیات تہجد کی نماز وتر میں 10 آیات بھی نہیں پڑھ سکتے، رب کے کاغذوں میں وہ فیل ہے رات کی نماز میں۔ اور جو 100 آیات پڑھتا ہے رب کے ہاں وہ فرسٹ ڈویژن لینے والا، اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونے والا، رب کا لائق بچہ ہے، لائق بندہ ہے رب کا۔ جس طرح استاد کا ہوتا ہے نا لائق اسٹوڈنٹ، فرسٹ ڈویژن لینے والا، 100 آیات رات کو تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ لائق بندہ ہے، ذہین بندہ ہے اللہ کا۔ اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے رات کو، اللہ کے ہاں وہ A+ گریڈ لینے والا، 100% نمبر لینے والا، پہلی پوزیشن لینے والا۔ کیا ہم نے اس میں عمل کیا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائیو، اللہ سال میں ہمیں موقع دیتا ہے، سال میں ایک بار، پورے 11 مہینے تم اگر 10 آیات ہی پڑھتے رہو نا، 10 آیات وتر پڑھو، 10 آیات بس 10 آیات پڑھتے رہو تو پاس ہوتے رہو۔ اور رمضان کی پہلی 20 راتیں تم 100 آیات پڑھتے رہو۔ پہلے جاگنا ہے نا، ہاں سننا بھی پڑھنے کے برابر ہے۔ شاید سمجھے کہ ہم تو گھر جا کے پڑھیں یا کیسے پڑھیں، ایک تو سننا، امام کے پیچھے سننا، یہ بھی 100 آیات شمار ہوں گی۔ اور دوسرا اگر تمہیں زبانی نہیں آتا، آخری صورتیں آتی ہیں تو بار بار پڑھ سکتے ہو، گنتی کر لو کہ مجھے جو صورتیں آتی ہیں وہ 20 آیات ہیں، 25 ہیں، 30 آیات بنتی ہیں، تو انہیں کو بار بار پڑھتے رہو، ایک رکعت میں ساری پڑھ لو، اگلی رکعت میں پھر ساری پڑھ لو، اگلی رکعت میں پھر ساری پڑھ لو۔ اس طرح بھی 100 ہو سکتی ہیں، 1000 ہو سکتی ہیں۔ تیسرا دیکھا ہے کہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہ ان کو تہجد کی جماعت کروایا کرتا تھا، صحیفے سے دیکھ کے پڑھا کرتا تھا۔ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ثابت ہے نفل نماز کے اندر صرف، تو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لو، پڑھو تو صحیح۔ 20 رمضان کی پہلی 20 راتیں آپ 100 یاد پڑھ کے اپنے آپ کو فرسٹ ڈویژن میں شامل کر سکتے ہو۔ اور آخری 10 راتیں بھائیو رب موقع دیتا ہے، ساری رات جاگنا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگا کرتے تھے، 10 نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں۔ جفت روزے کے بعد جو رات آئے گی نا وہ طاق رات ہوگی، 20ویں روزے کے بعد 21ویں رات آئے گی۔
ان 5 طاق راتوں میں یا آخری 10 راتوں میں اپنا شیڈول بناؤ، لازم کرو اپنے اوپر کہ میں نے 1000 آیات تلاوت کرنی ہے۔ آخری 2 پارے نا 29واں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، وہ پڑھ لو تو زیادہ آسان ہے، اوپر سے دے کے پڑھ لو، 995 آیات بنتی ہیں آخری 2 پاروں کی، وہ پڑھ لو۔ اس کے بعد قل هو اللہ 4 آیات ہے، کوئی اور صورت آخری قل اعوذ برب الناس دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لو، ڈبل پڑھ لو، 1001 ہو جائیں گی، 1000 میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ آخری 2 پارے اوپر سے دے کے پڑھ لو، پاؤ ایک رکعت میں، پاؤ ایک رکعت میں پڑھتے جاؤ۔ کیا ہے، نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیا 83 سال کی عبادت کا ثواب نہیں چاہیے؟ اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ رات کو 1000 آیات پڑھنے کا، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے لیے یا تمہارا سفارشی بن کے آئے گا یا تمہاری شکایت کرنے کے لیے، حجت کا او علیہ کا، یا تیرے لیے دلیل برہان سفارش لے کے آئے گا کہ یا اللہ اس کا میرے دنیا میں یہ میرے ساتھ محبت پیار کرنے والا، مجھے سمجھنے والا، پڑھنے والا، میرے مفہوم کو ترجمے کو پڑھنے والا تھا، اس کو جنت میں لے کے جانا۔ قرآن کہے گا، قرآن او علیہ کا، یا تیرے خلاف شکایت لگائے گا تیرے رب کو، نہیں رب یہ صرف برائے نام محبت کرنے والا تھا، نہ خود قرآن پڑھتا تھا، نہ اپنی اولاد کو قرآن سمجھایا تھا، پڑھایا تھا، اس کی تو دنیاوی فنون کو، دنیاوی علوم کو زیادہ ترجیح تھی، قرآن کو کوئی ترجیح نہیں تھی۔ شکایت لگائے گا قرآن۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول شکایت لگائیں گے، اے اللہ میری قوم نے جو ساری امتوں میں سے بہترین امت تھی، انسانوں میں بہترین انسان، مخلوقوں میں بہترین مخلوق انسان، اور سارے انسانوں میں بہترین امت محمدیہ تھی، اے اللہ میری اس امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ کون شکایت لگائے گا؟ نبوت والی زبان۔ اور کوئی بڑا شکایت لگا دے، ایف آئی آر کٹوا دے تو کیا جان چھوٹ جاتی ہے؟ علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ پنگا پڑ جائے تو کیا کہتے ہو؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیس ہم نہیں ہارنا ہے، وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کیا اللہ کے رسول سے بھی زیادہ کو پہنچا ہوا ہے؟ کیا ان کی ایف آئی آر سے زیادہ کسی کی ایف آئی آر کی حیثیت ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایف آئی آر کٹوائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ کون لوگ ہیں قرآن کو پس پش ڈالنے والے؟ قرآن کو سمجھے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے شرک چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، نہیں ادا کرتے۔ قرآن کہتا ہے آپس میں مل جل کے رہو، نہیں رہتے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، نہیں رکھتے۔ پورے قرآن کا مفہوم سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے بیان کر دیا، ہم نہیں کرتے، پسے پش ڈال دیا۔ ایک یہ مفہوم ہے۔ دوسرا، ہم نے قرآن کی بجائے دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دی، زیادہ فضیلت دی۔ کافی ساری باتیں میں اس کے متعلق کر چکا ہوں، ایک بات اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، کتنی پے دیتے ہیں اس کو؟ لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، اسی کے درمیان ہے نا۔ یہ کس کی ہے؟ ڈاکٹر کی، انجینئر کی، وکیل کی، ایک جج کی، ایک ایم این اے، ایم پی اے کی، ایک وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کی، جس کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے قل ہو اللہ نہیں آتی، اور سارا سال نمازیں پڑھانے والا، سارا مہینہ قرآن سنانے والا۔ کیا سلوک کرتے ہیں ہم ان سے؟ کیا برتاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ایک ڈاکٹر پرائیویٹ جو لاکھوں تنخواہ لینے والا سرکاری کھاتے میں پرائیویٹ کلینک کھول کے بیٹھا ہے، وہاں بھی کیا لیتا ہے؟ فیس لیتا ہے۔ 500 روپے فیس ہے، 1000 روپے فیس ہے۔ یہ اسپیشلسٹ ہے، اس کی 2000 فیس ہے، لیتا ہے نا۔ کبھی کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ظلم کر رہے ہو؟ کہا کسی نے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک میڈیکل کی اہمیت زیادہ ہے، قرآن کی اہمیت تھوڑی ہے۔ ہمارے نزدیک وکیل کی، جج کی اہمیت زیادہ ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا، جو پیسے لے کے ان لوگوں کے مطابق فیصلے سنا رہے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی اہمیت زیادہ ہے، قرآن کی اہمیت کم ہے۔ ہم 15,000 20,000 دے کے بڑا احسان جتلاتے ہیں، مولوی صاحب تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، تم پھر بھی ٹائم سے نہیں آتے، یہ صاف ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ صفائی نہیں ہوئی، کیا احسان جتلا دیا تم نے مولوی صاحب پہ؟
یہ بھی ہم قرآن کو پس پش ڈالتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا تھا، قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے کہ اس کو لو درجہ دیتے تھے اور باقی فنون کو اور فنون والوں کو ہیوی درجہ دیتے تھے، ہیوی مقام دیتے تھے. دن میں 5 ٹائم ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھانے والے، ہمارے بچوں کو قرآن سکھلانے والے، ہمیں دین سکھلانے والے، اور ہمیں موت پڑتی ہے ان کو پیسے دیتے ہوئے، ان کو کچھ دیتے ہوئے. یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائیو قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو. یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہاری آخرت بن جائے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں FIR نہ کٹوا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی اور قرآن سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.